یہ محاورہ تو سب نے سنا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر اس کی اصل حقیقت کو وہی سمجھتا ہے جو زندگی میں غرور، ظلم اور ناانصافی کے راستے پر چل کر انجام تک پہنچتا ہے۔ یہ کہانی ہے نواب سکندر خان کی، جو اپنے علاقے کا سب سے طاقتور، امیر اور بااثر شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، زمینیں، کارخانے، بنگلے اور سیاست۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ غریب پر ظلم کرنا، کمزوروں کا حق دبانا اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اس کی عادت بن چکا تھا۔ نواب سکندر خان کا ماننا تھا کہ اس دنیا میں وہی جیتا ہے جو طاقتور ہو، کمزوروں کے لیے انصاف صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ نواب کے گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ ان میں ایک بوڑھا کسان عبدالرحمن بھی تھا جس کے پاس چند ایکڑ زمین تھی۔ وہی زمین اس کے خاندان کا واحد سہارا تھی۔ ایک دن نواب کے کارندے آئے اور بولے، یہ زمین اب نواب صاحب کی ہے، بہتر ہے خاموشی سے کاغذات پر دستخط دو۔ عبدالرحمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹا، یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں یہ نہیں دے سکتا۔ کارند ہنس پڑے۔ سوچ لو، انکار کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مگر عبدالرحمن نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد اس پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا۔ پولیس جو نواب کی جیب میں تھی، اسے گرفتار کر کے لے کے اس کی زمین زبردستی ہتھیا لی گئی۔ عبدالرحمن کی بیوی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، امام صاحب، اللہ واقعی ظالم کو نہیں پکڑتا۔ امام صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، بی بی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب پڑتی ہے تو سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، نواب سکندر خان کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ مسجد سے دور رہنے لگا، غریبوں کی بددعاؤں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، اگر اللہ کچھ کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ یہ جملہ اس کے منہ سے کئی بار نکلا، مگر وہ یہ نہیں جان سکا کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اسی دوران نواب کا بیٹا حمزہ جوان ہو گیا۔ وہ باپ کی طرح مغرور اور ضدی تھا۔ ایک دن اس نے نشے کی حالت میں ایک غریب مزدور کو گاڑی سے ٹکر مار دی۔ مزدور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ نواب نے پیسے کے زور پر کیس دبا دیا۔ عدالت، وکیل سب خرید لیے گئے۔ نواب نے فتح خانہ انداز میں کہا، دیکھا، قانون بھی میرا غلام ہے۔ چند ماہ بعد نواب کے کاروبار میں اچانک نقصان شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک فیکٹری بند ہونے لگی۔ بیرونی ملک سرمایہ کاری ڈوب گئی، مگر نواب نے اس مخرج کو پاک سمجھا۔ پھر ایک دن حمزہ شدید بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر مرض سمجھ سے باہر تھا۔ علاج ہوتا مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ نواب کی بیوی راتوں کو روتی، کچھ تو غلط ہو رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ نواب غصے سے بولتا، خاموش، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ایک رات نواب نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویران میدان میں کھڑا ہے۔ سامنے عبدالرحمن، وہی بوڑھا کسان، کھڑا ہے جس کی زمین اس نے چھینی تھی۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے انسانوں سے نہیں، اللہ سے انصاف مانگا تھا۔ نواب گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اسی دن صبح خبر آئی کہ نواب کے خلاف پرانے تمام کیس دوبارہ کھل رہے ہیں۔ ایک ایماندار آفیسر کا تبادلہ اس علاقے میں ہو گیا تھا جو کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں تھا۔ نواب کے کارندے ایک ایک کر کے گرفتار ہونے لگے۔ جعلی کاغذات، ناجائز قبضے، سب کچھ سامنے آنے لگے۔ حمزہ کی حالت مزید بگڑ گئی اور ایک رات وہ دم توڑ گیا۔ نواب سکندر خان پہلی بار ٹوٹ گیا۔ عدالت میں نواب کھڑا تھا، وہی نواب جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، آج خود کانپ رہا تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، نواب سکندر خان، آپ کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ نواب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے امام صاحب کی بات یاد آ گئی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا نواب اکثر سوچتا، کاش میں نے وقت پر توبہ کر لی ہوتی، کاش میں نے کسی کا حق نہ مارا ہوتا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ یہ دنیا وقتی ہے، طاقت، دولت اور غرور ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ دراصل سب سے بڑی غلط فہمی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب پڑتی ہے تو ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔